السلام علیکم۔ آج ہم 2022 میں جی رہے ہیں، دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں اندھ وشواس کی جو لوگ اب بھی مانتے ہیں، مثلا جادو ٹونا، بری نظر اور جنات۔ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے نہیں خلق کیا ہم نے جنات اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ جنات ہیں، لیکن وہ کیا مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں کتنا پاور دیا ہے، کیا وہ ہماری زندگی میں حاوی ہو سکتے ہیں، دخل دے سکتے ہیں، اور ایسے کئی سوالوں کے جواب ہم جانیں گے ذاکرہ تفسیر رضوی صاحبہ سے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپا، آپ بھی سوچ رہی ہوں گی ہم آپ کو ایسے ٹاپکس پر بلا رہے ہیں جو اتنے سینسیٹیو ہیں یا پھر بہت پچھڑے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے شاید ان ٹاپکس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ دور حاضر کو اگر دیکھیں تو جہاں انسان قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے اور ان ساری چیزوں کی طرف بھاگتا جا رہا ہے، اس دور میں ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے بعد بھی اگر ایسے کام ہو رہے ہیں تو اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ آپا حوصلہ افزائی کا کہ ہم لوگ انشاءاللہ صحیح گفتگو کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپا، جیسے ابھی ہم نے اس آیت کا ذکر کیا جی کہ انسان اور جنات کو عبادت کے لیے خلق کیا گیا، جی، تو کیا مخلوق ہیں یہ جنات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ اگر ہم اور آپ صرف اور صرف قرآن میں جنات کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنات آخر کیا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن سہارا دیتا ہے، اور سورہ رحمان آیت نمبر 15 ہمیں بڑھ کر یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ جنات ہے کہ جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، انسانوں کو مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ یعنی پہلی بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ جنات اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے انہیں آگ سے خلق کیا ہے۔ جو آیت آپ نے پڑھی ہے وما خلقت الجن والانس، اس میں لفظ جن پہلے آیا ہے، انس بعد میں آیا ہے۔ سارے کے سارے مفسرین قرآن کا یہ ماننا ہے کہ جس کا تذکرہ پہلے ہو اس کی خلقت پہلے ہے، اور جس کا تذکرہ بعد میں ہے اس کی خلقت بعد میں ہے۔ یعنی اس آیت کے ذیل میں یہ بات ثابت ہے کہ انسانوں سے بھی پہلے اگر اللہ نے کسی کو خلق کیا ہے تو وہ جن ہے، یعنی جن انسان سے پہلے خلق کیے گئے۔ ٹھیک، دوسری بات۔ تیسری بات اگر ہم دیکھیں تو کچھ جن ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر حق اور باطل کے فیصلے کی صلاحیت ہوتی ہے، اچھا، اور یہ سورہ جن کی تفسیر پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ چوتھی بات، جن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر تکلیف عائد ہوتی ہے۔ تکلیف عائد ہونا یعنی وہ بھی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے بھی سوال اور جواب ہوگا، ان کے لیے بھی معاد ہے، ان کے لیے بھی قیامت ہے، ان کے لیے بھی حشر اور نشر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر پانچویں طرف اگر ہم دیکھیں تو جنوں کے پاس ایک پہلے پاور تھا، ایک طاقت تھی ان کے پاس، اور وہ طاقت یہ تھی کہ وہ آسمان کی باتوں کو چھپ کر سنتے تھے۔ اچھا، یہ سورہ جن میں باقاعدہ موجود ہے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 9 میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ پہلے آسمان کی باتوں کو چھپ کر کان لگا کے سنا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، پھر یہ صلاحیت ان سے لے لی گئی ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز اگر ہم دیکھیں تو جن میں جیسے انسان میں کچھ بہت زیادہ طاقتور انسان ہے، کچھ بہت کمزور انسان ہے، اسی طرح جنوں میں کچھ بہت طاقتور جن ہیں اور کچھ بہت کمزور جن ہیں۔ جس طرح ایک طاقتور جن کا تذکرہ سورہ نمل آیت نمبر 39 میں کیا گیا، اتنا طاقتور وہ جن ہے کہ حضرت سلیمان سے کہتا ہے یا نبی اللہ، آپ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے اور میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ یہ اتنی طاقت اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ جن، ساتویں چیز ہم دیکھیں، کچھ جنوں کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ جن ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کے کام انجام دیتے ہیں، جو انسانوں کے کام کرتے ہیں باقاعدہ۔ جس طرح سورہ سبا آیت نمبر 12 اور 13 میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ حضرت سلیمان نبی
جنوں سے کام کرواتے تھے، اور 2 کاموں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ 2 کام کرتے تھے، مسجدوں میں تصویریں بنانا اور برتن بنانا. اچھا. یہ 2 کام حضرت سلیمان ان سے کروایا کرتے تھے. اور 8ویں چیز یہ کہ کچھ جن ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے رابطے میں نہیں آتے، آ جاتے ہیں. آ جاتے ہیں، انسان سے ان کا رشتہ ہو جاتا ہے، انسان سے ربط ان کا ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کے اسرار یعنی ان کے راز کو جان لیتے ہیں، اور پھر اس طرح سے وہ ان کے رابطے میں آ کر ان کو گمراہی کے راستے تک لے جاتے ہیں. بعض اوقات گمراہی کے راستے تک لے جاتے ہیں، بعض اوقات جو اچھے والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ ہدایت کے راستے پر بھی لے آتے ہیں. یہ سارا کا سارا ذکر قرآن میں جنوں کے بارے میں موجود ہے، اور یہ ساری کی ساری قرآن کی آیات ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بہت خوب آپا. یہ تو رہی قرآن کی بات، اتنے اچھے سے آپ نے سمجھایا کہ الگ الگ سوروں میں اور آیتوں میں ان کا ذکر ملتا ہے. روایتیں کیا کہتی ہیں جنات کے بارے میں؟ روایتوں میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ نبی کریم نے کہا جنات 5 قسم کے ہوتے ہیں، ان کی صنف جو ہے وہ 5 بتائی، جس میں سب سے پہلا کہا ایک صنف ایسی ہوتی ہے جنات کی، ایک گروہ آپ سمجھ لیں، صنف یعنی ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جو صرف فضا میں رہتا ہے. اچھا، یہ وہ قول نیچے نبی. آتے ہی نہیں ہیں. جی، وہ فضا میں رہتے ہیں. جنات کی ایک صنف فضا میں رہتی ہے جو نظر نہیں آتی ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی آپ سمجھ لیں اس حدیث کو سننے سے پہلے کہ جن جو ہوتے ہیں ان کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ نہ دکھائی دینے والی مخلوق. اچھا، اوکے. یعنی جو نہیں نظر آئے اسے جن کہتے ہیں. درست ہے. اکثر دیکھیں ہمارے اور آپ کے درمیان بھی کوئی اگر بہت دن تک غائب ہو جائے، نہیں نظر آئے، ملاقات عرصوں بعد ہو، تو ہم کہتے ہیں جن ہو گئے تھے کیا، ختم ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو جن جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو پہلی بات نبی کریم نے پہلی قسم بتائی کہ ایسے جن ہوتے ہیں جو صرف فضا میں ہوتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے. دوسری صنف نبی نے فرماتے ہیں کہ سانپوں میں ہوتی ہے. اچھا. جنات کی کچھ ایسے جن ہوتے ہیں جو سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں. تیسری صنف بتائی کہ کچھ جن ایسے ہوتے ہیں جو بچھوؤں کی شکل میں ہوتے ہیں. اچھا. جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو اس موقع پر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیوں وطن میں ہم جب جایا کرتے تھے تو ہماری نانی اور ہمارے نانا شام کے ٹائم اگر کوئی بچھو نظر آ جائے تو اسے مارنے کو منع کرتے تھے، جبکہ وہ بچھو ہے. لیکن جیسی اس کے مارنے کے لیے کوئی اسلحہ اٹھایا جاتا تھا فوراً روک دیتے تھے کہ نہیں، آپ کو اسے نہیں مارنا ہے، ممکن ہے یہ بچھو ہو. اچھا، ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کئی بار ہوا. ہمارے وطن میں اس طرح کئی بار ہوتا تھا کہ اگر سانپ آ جائے شام کے ٹائم پر، شام کا وقت ہو اور سانپ آ جائے تو اسے مارا نہیں جاتا تھا. آج بھی وطن میں ایسا ہوتا ہے. دوپہر میں مار دیتے ہیں. دوپہر میں مارتے ہیں، لیکن اگر شام کا ٹائم ہے تو سانپ اور بچھو 2 چیزوں کو شام کے ٹائم پر وطن کے سائڈ نہیں مارا جاتا ہے. اور وہ یہ کہہ کے انہیں جانے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سانپ ہو. تو یہ حدیث پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں کہتے تھے، یا ابھی تک یہ کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے جن ہو یہ. ٹھیک ہے. 3 قسمیں ہو گئیں. چوتھی نبی فرماتے ہیں کہ ایک صنف ہوتی ہے جنات کی حشرات زمین، یعنی زمین کے اندر رہنے والے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی جنات کی ایک قسم ہوتے ہیں. ہر ایک نہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر رہتے ہیں کیڑے مکوڑے، اور ان کو کہا گیا کہ یہ جن ہے. 5ویں اور آخری کہا کہ کچھ جن ایسے ہوتے ہیں جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں. اچھا، مطلب ہمارے جیسے دکھتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اب پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نظر آتے ہیں، تو جو نہیں نظر آتے وہ فضا میں رہتے ہیں. جو انسانی شکل میں رہتے ہیں وہ بعض اوقات نظر بھی آتے ہیں. تو یہ 5ویں جو قسم ہے وہ نبی فرماتے ہیں کہ 5ویں ایسی ہوتی ہے صنف ان کی جو انسان کے مانند ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ اللہ حساب و کتاب بھی ان پر ہی عبادت کا حکم جو لگا ہے. ان پر بھی جو انسانی شکل میں انہی پر عبادت کا بھی حکم ہے، اطاعت کا بھی حکم ہے، ایمان کا بھی حکم ہے، اور انہی کے لیے معاد اور قیامت بھی ہے. درست ہے. یہ ایک روایت ہو گئی. دوسری روایت جس میں نقل کی گئی ایک حدیث امیر المؤمنین کی، مولا نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے جو برتن ٹوٹ جاتے ہیں تو جس طرف سے وہ ٹوٹا ہوا ہے اس طرف سے، اور اس برتن کا جو کنڈل ہوتا ہے، جو دستہ جسے کہتے ہیں، اس طرف سے کبھی بھی پانی اچھا نہ پیو.
پانی یا کوئی بھی چیز ہو، مثال کے طور پہ کپ چائے ہو ہو گیا، اور کچھ ایک ہو طرف سے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کا کنڈل کا طرف ہوتا ہے، دستہ ہوتا ہے، تو نہ ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف سے کچھ پینا ہے اور نہ ہی اس کے دستے کی طرف سے کچھ پینا ہے. یہ امیر المؤمنین کی حدیث ہے. آگے مولا نے فرمایا اس وجہ سے نہ پیو کیونکہ وہ ٹوٹے ہوئے حصے پر اور اس کے دستے پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے، شیطان مسلط ہوتا ہے اس پر، لہٰذا وہاں سے اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ٹوٹا ہوا برتن آپ کو رکھنا ہی نہیں اپنے گھر پہ، جیسی وہ درار اس میں آ جائے اسے آپ پھینک دیں. اور اس میں جو لفظ شیطان آیا ہے تو آپ سوال ہم مجھ سے کر سکتی ہیں کہ بات تو جن کی ہو رہی ہے، تو آپ نے یہاں پہ شیطان کو کیوں کوٹ کیا؟ تو آپ کی خدمت میں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ شیطان بھی پہلے جن ہوا کرتا تھا، لہٰذا امیر المؤمنین نے یہ کہا کہ یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو استعمال نہیں کرنی ہے جو ٹوٹ گئی ہیں. جو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کپ رکھا ہوتا ہے اور ہم دستے کے بجائے اس کو ایسے اٹھا کے دستے کی طرف سے پانی پی لیتے ہیں، تو مولا نے اس کے لیے تاکید کیا ہے اور کہا کہ اس طرح سے آپ نہ کریں. یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جن کا وجود ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپا اکثر ہم سنتے ہیں، اب جیسے آپ نے یہ بات تو واضح کر دی کہ جن ہیں، اب ہم اکثر سنتے ہیں کہ ان کے گھر میں وہ چھت پہ جنات کا سایہ ہے یا وہاں جن رہتے ہیں، یا ہم کئی بار سنتے ہیں اس پہ جن حاوی ہو گیا ہے. تو کیا جنوں کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ کسی انسان پہ حاوی ہو جائے، اسے بیمار ڈال دے، مثلا اس کی شادی روک دے؟ کیا جنات کے پاس اتنی طاقت ہے؟ پروردگار عالم نے انسانوں کو بنانے کے بعد اعلان کر دیا کہ اشرف المخلوق صرف انسان ہے. جن بھلے ہی اللہ کی مخلوق ہے، آگ سے بنائی گئی ہے، مگر انسانوں پر سبقت اس کو نہیں دی گئی ہے. دونوں میں بہتر انسان ہی ہے. اگر اس کی دلیل آپ کو چاہیے کہ آپ کیسے ثابت کریں گی کہ انسان جن سے بہتر ہے، تو اس کی دلیل میں پہلی دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ اگر جن بہتر ہوتے انسان سے تو اللہ نے اپنے نبی، اپنے اولیاء، اپنے اوصیاء جنوں کو بنایا ہوتا، انسانوں کو نہ بنایا ہوتا. انسانوں میں سے ہی رسول بنائے، انبیاء بنائے، ائمہ بنائے. اس کا مطلب یہ کہ انسان جن سے افضل ہے. دوسری دلیل، پروردگار عالم نے حضرت آدم کا سجدہ کرنے کو کہا، اور وہ کون تھا جس سے کہہ رہا تھا اللہ سجدہ کرنے کے لیے؟ وہ جن تھا نا. وہ سارے ملائکہ سے کہا تھا. جس نے انکار کیا وہ کون تھا؟ وہ جن تھا. اس کو بھی حکم تھا نا کہ تمہیں سجدہ کرنا ہے. اگر جن افضل ہوتے انسان سے تو حضرت آدم کو اللہ معاف کرے یہ جملہ کہتے ہوئے کہ حضرت آدم کو یہ حکم ہوتا کہ اس کو سجدہ کریں. لیکن حکم کس کو ہے؟ ابلیس کو کہ تم آدم کا سجدہ کرو. یعنی انسان بہتر ہے کس سے؟ ملائکہ اور جن دونوں سے. ملائکہ اور جن سے دونوں سے افضل ہے انسان. تو انسان پر کوئی سبقت لے نہیں سکتا ہے. سب سے افضل انسان کو اللہ نے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کے بعد احسن تقویم کہہ کے پکارا کہ یہ میری احسن مخلوق ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو نقصان پہنچانے کی اتھارٹی پروردگار عالم کسی کو دے دے، یہ تھوڑا سا عقل سے پرے بات ہے. ہمارے یہاں یہ صرف اور صرف ایک خرافات ہے کہ جیسے ہی یہ کہا جاتا ہے جن، اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ جن یعنی کوئی بہت لمبا، بہت چوڑا، الٹے پیر والا، اور نہیں معلوم کیسی عجیب سی شکل والا، وحشت ناک کوئی ہوگا، کوئی ڈراؤنا ہوگا، کوئی اس کی دم نکلی ہوگی، کوئی اس کا 4-5 ہاتھ ہوگا. اس طرح کی تصویر ہمارے نگاہوں کے سامنے آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں خرافات ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایک طرف رکھیں، انسانوں کی بنائی ہوئی خرافات کو، اور اصل جن کو اگر ہم سمجھیں، جن کو اللہ نے خلق کیا ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، وہ بالکل الگ ہیں. یہ حاوی ہو جانا یا انسان کو نقصان پہنچانا یا بیمار کر دینا یا شادیاں روک دینا، یہ جن نہیں کر رہے ہیں. جنوں کی یہ اتھارٹی نہیں ہے. جن اللہ کی ایک مخلوق ہے، جن میں کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان، جیسے قرآن بتاتا ہے کہ اس کے رابطے میں آ جاتا ہے، انسان اس کے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے. لیکن یہ کہا جانا کہ جن اس پہ حاوی ہے اور سوار ہو گیا ہے اور اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا، یہ ساری باتیں شریعت میں نہیں ہیں. اچھا، بار بار آپ نے ذکر کیا شیطان کا، تو کیا شیطان جو جن ہے اور جو ہم جنات کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ ایک ہی مخلوق ہے یا یہ الگ الگ ہے؟ ایک ہی مخلوق ہے.
یہ جو شیطان بنا یہ پہلے جن تھا، جی، جنوں کے ساتھ اسی رہتا پر تھا۔ عبادت اور جو ہم کہتے اس ہیں نے کہ اتنی عبادتیں کی تھی، اتنی عبادتیں کی تھیں کہ اللہ کو اس کی عبادتیں پسند آئیں تو اس کو ملائکہ میں شمار کیا، اس کو فرشتہ بنایا۔ تو آپا پھر یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ وہ برا جن ہے، وہ اچھا جن ہے، تو اس طرح کے بھی جن ہوتے ہیں کہ یہ برے جن، اچھے جن، جیسے شیطان اگر ہم دیکھیں تو ایک برا جن ہو گیا، یہ تو اچھے جن بھی ہوتے ہیں؟ اس کے جواب کے لیے میں تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ضرور جا کر اپنے اپنے گھروں میں سورہ جن کی تفسیر کو پڑھیں، اور جب سورہ جن کی تفسیر ابتدائی آیات کی وہ پڑھ لیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ جن کس طرح کے ہوتے ہیں اور کیا ان کے اندر تقسیمات اللہ نے رکھی ہے۔ جیسے میں اگر پہلی ہی آیت پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یعنی کہہ دیجئے کہ مجھے وحی ہوئی ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے مجھے وحی ہوئی ہے کہ جن کی ایک جماعت، یعنی پوری ٹیم تھی جن کی، اس جماعت نے میری تلاوت کو، میری باتوں کو کان دھر کے سنا، اچھا، بغور سنا، اور پھر سننے کے بعد اس قرآن کو انہوں نے عجیب سمجھا، اور عجیب سمجھ کر پھر وہ ایمان لے آئے۔ اچھا، یہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، نبی کو قبول کیا، قرآن کو قبول کیا۔ اب اس کی اگر اس آیت کی ہم شان نزول کو دیکھیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے اچھے مخلوق ہیں جن، اللہ کی ایک خوبصورت مخلوق ہے، اور کچھ اس میں سے ہیں جو بے ایمان ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں مومن ہیں اور غیر مومن ہیں، ویسے ہی جنوں میں بھی مومن جن ہیں اور غیر مومن جن ہیں۔ اچھا، تو جو ایمان لے کر آئے نبی پر وہ وہ اچھے مومن جن ہیں، وہ اچھے جن ہیں، اور جو نہیں لے آئے، جو غیر مومن ہیں، وہ برے جن کہلائیں گے۔ اب کوئی خدا نہیں ہے، بس وہی خدا ہے جس نے ان کو نبی بنایا ہے، اور جن کی تلاوت، جس کتاب کی تلاوت یہ کر رہے ہیں وہی اللہ کی کتاب ہے، یہ ایمان لے آنے والے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی اور اگر آپ ڈیپ میں تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سارے جن پھر اپنے گروہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، وادی جن سے اپنے قبیلے کی طرف جاتے ہیں، اور ان کو بلاتے ہیں نبی کی طرف کہ ہم سن کر آئے، اور ہم جو سن کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور اللہ صرف ایک ہے، ہم اللہ کو ایک مان چکے ہیں، وہ توحید کے قائل ہو گئے، اور لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن جن کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے، اور وہ غیر مومن بنے رہے۔ کچھ اچھے تھے۔ اس کے بعد کہا گیا دوسرے مقام پر کہ نبی کریم، ابن عباس یہ کہتے ہیں، نبی نماز میں مشغول ہوئے اور نماز کی تلاوت کو سن کر وہ تمام جن متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر اسلام کو قبول کیا۔ دوسری روایت، تیسری روایت کہا گیا کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی، جب وہ دنیا سے چلے گئے اور نبی طائف کی طرف گئے، اور طائف کی طرف جانے کے بعد انہوں نے اپنے مددگار کو بلایا، کوئی مددگار ان کو نہیں ملا، وہ تھک گئے، اور پھر جب آنے لگے واپس تو لوگوں نے انہیں پتھر مارے، نبی کریم کو اتنے پتھر مارے کہ وہ زخمی ہو گئے، اور اسی زخمی حالت میں جب وہ ایک باغ میں پہنچے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ استراحت کر رہے تھے، اور پھر جب نماز کا وقت ہوا اور انہوں نے نماز میں تلاوت کی، اور اس تلاوت کو جب جنہوں نے اس مقام پر موجود تھے سنا تو ان کے اوپر ایمان لے کر اسلام کو قبول کیا۔ یہ وہ با ایمان جن تھے جنہوں نے قرآن کی تلاوت کو نہ صرف سنا، سننے کے بعد اب اس کی تفسیر اتنی خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ خبریں جو ہم چھپ کر سنتے تھے، میں نے آپ کی خدمت میں بھی بتایا پہلے جواب میں کہ یہ لوگ پہلے آسمان کی خبریں چھپ کر سنا کرتے تھے، تو یہ جانے کے بعد اپنے قبیلے سے کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ خبریں جو ہم چھپ کر آسمان کی سنتے تھے وہ کیوں اب بند ہو گئیں، اب ہمیں کیوں سنائی نہیں دیتی؟ اس لیے کہ اب اللہ نے اپنے آسمان کی خبروں کو اپنے اس نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اب وہ خبر جو آسمان کی ہم چھپ کر سنتے تھے وہ ہمیں سنائی نہیں دے گی، اب یہ نبی جو آیا ہے اللہ کا، یہ آسمان کی خبر ہمیں سنائے گا۔ اور پھر اس کے بعد بہت ساری روایات، اور آخری روایت آپ کی خدمت میں کہ وہ اس واقعے کو بھی کہا جاتا ہے جن والی رات۔ اچھا، ہاں، کہ جن والی رات کا واقعہ کیا تھا۔ لوگوں نے جب پوچھا، یہ عبداللہ ابن مسعود نے جب لوگوں کے سامنے وہ آئے اور جب ان لوگوں کو بتایا، جب لوگوں نے ان سے پوچھا عبداللہ ابن مسعود نے کہ جن والی رات کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کیا تھا، تو
تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ایسا ہوا تھا کہ نبی چلے گئے تھے اور لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ نبی اب واپس نہیں آئیں گے اور کہیں چلے گئے ہیں یا ان کی وفات ہو گئی ہے. مگر جب صبح وہ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے؟ کہا کوہ ہرا میں تھا اور وہاں سے میں واپس آ رہا ہوں. اب پوچھا آپ کیوں گئے تھے؟ تو نبی نے کہا کہ جنہوں نے مجھے بلایا تھا تلاوت قرآن کے لیے اور میں ان کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے گیا تھا. اگر قرآن پڑھنے کے لیے نبی جنوں کے لیے جا رہے ہیں اور جنہوں نے دعوت دی ہے قرآن کے لیے، اس کا مطلب یہ اچھے ہیں، یہ با ایمان ہے. اور جو با ایمان ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جو قرآن سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر لیں وہ کسی کو ہرگز کبھی کسی طرح کا نقصان نہیں دیں گے. ہاں جو غیر مومن جن ہیں ممکن ہے کہ وہ کسی طرح سے انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جائے. اب جیسے ہم سنتے ہیں، جیسے ممبئی کے گھروں کی تو نہیں یا میٹرو سٹیز کی تو بات نہیں ہو رہی، جیسے اب کہیں گاؤں وغیرہ میں جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں یا چھتیں ہوتی ہیں اس میں ایک حصہ کہا جاتا ہے کہ جنوں کا ہے، یہاں جن رہتے ہیں. تو کیسے ہم اپنے گھروں کو ان کا بسیرا بننے سے روکیں؟ اور اگر وہ یہاں رہ رہے ہیں تو کیا انہیں رہنے دینا چاہیے یا اپنے گھر کو محفوظ کرنا چاہیے؟ بہتر ہے کہ اپنے گھر کو محفوظ کریں، حفاظت میں رکھیں. آخری چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھٹے امام نے ہی کہا، مولا فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے گھر میں سورہ جن کی تلاوت کرتے رہے. ایک دن بھی سورہ جن کی تلاوت سے تمہارا گھر خالی نہ ہو. اگر اس کا ورد تمہارے گھر میں ہوتا رہے گا تو 3 چیز سے تم بچ جاؤ گے. وہ 3 چیزیں کون سی جس پر ہم نے اور آپ نے باتیں کی؟ تم جادو سے بچ جاؤ گے، تم بری نظر سے بچ جاؤ گے، تم جن سے بچ جاؤ گے. یعنی تمہارے آس پاس، تمہارے گھر میں، تمہارے معاملات میں کبھی یہ تینوں چیزیں دخل اندازی نہیں کر پائیں گی اگر تم نے سورہ جن کی تلاوت کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنے گھر میں اس تلاوت کو جاری رکھا. یہاں پر رک کر میں چینل ون کے تمام ناظرین سے یہ التماس کرنا چاہوں گی کہ وہ ضرور ایک بار سورہ جن کو بمع ترجمہ اور بمع تفسیر پڑھیں تاکہ انہیں جنوں کے بارے میں تمام جانکاری حاصل ہو سکے اور تمام شک و شبہات ان کے دور ہو سکے اور جتنے بھی مسائل جن کو لے کر ہیں وہ تمام مسئلوں کا حل جان سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین سے میں امید کرتی ہوں کہ انہیں یہ چیز فائدہ پہنچائی ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ جنات میں مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جنات ہیں اور ان کا وجود قبول کر لیں، لیکن وہ جیسے آپ نے بتایا ہماری زندگی میں دخل نہیں دے سکتے. ناظرین اسی پیغام کے ساتھ کہ بے شک یہ ایک مخلوق ہے، جس طرح انسان کے علاوہ جانور ایک مخلوق ہے ویسے جنات بھی ایک مخلوق ہیں، اور اس بات کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ وہ ہم پر حاوی ہو سکتے ہیں یا ہمارے کوئی بنتے کام کو بگاڑ سکتے ہیں یا اس طرح سے کچھ، کیونکہ جیسے آپا نے بتایا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اور اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.